سامعین محترم، شروع سے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے متعلق بات آ رہی ہے۔ اچھے خاتمے کے لیے کئی اسباب ذکر ہو گئے ہیں، اور انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے مسواک کا مستقل طور پر استعمال کرنا، کہ جو مومن مسلمان وہ پورے اہتمام کے ساتھ اور مستقل ہمیشہ اپنی زندگی میں مسواک استعمال کرتا رہے تو یقیناً اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور اس کی موت اچھی ہوگی اور اسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ مسواک ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا اہتمام ہر مومن مسلمان کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مسواک کے استعمال کرنے کی اور مسواک کو اہتمام سے استعمال کرنے کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ اور مسواک کے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں، فضائل کے متعلق بھی، روحانی حوالے سے بھی اس کی فضیلت ذکر ہوئی ہیں، اجر ثواب کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح طبی حوالے سے بھی اس کی فضیلت ذکر ہوئی ہیں، اور ہر لحاظ سے اس کی فضیلت وہ فقہاء نے بھی ذکر کی ہے، اطباء نے بھی ذکر کی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر مومن مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مسواک جیسی اہم سنت کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن پہ اکثر اور بیشتر مومن مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اور فساد کے زمانے میں من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص وہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں میری ایک سنت پر اہتمام سے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر سوچا جائے تو خود شہادت کتنا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور شہید کے اپنے فضائل قرآن اور احادیث دونوں میں ذکر ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا یہ بہت بڑی اعزاز اور عظمت والی بات ہے۔ لیکن فساد اور فتنوں کے دور میں حضور علیہ السلام کی ایک سنت پر اہتمام سے عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم میں سے اکثر مومن مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کیا ہوا ہے۔ مسواک کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یہ منہ کو صاف کرنے والی ہے اور صفائی کا ذریعہ ہے، اور ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ مسواک یہ صفائی کا ذریعہ ہے کہ اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دہن صاف ہو جاتا ہے، طبی حوالے سے بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک آلہ بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میرے امت پر تنگی نہ ہوتی، مشکل اور تکلیف نہ ہوتی، تو میں حکم کرتا اپنے امتیوں کو بتاخیر العشاء، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا، عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنے کا، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ تاخیر عشاء جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا وہ مستحب ہے، اور معاملے کی تنگی اور مشکلات کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کو لازم اور فرض قرار دے دیتا۔ تو کتنے اہتمام سے اور کتنے تاکید سے حضور علیہ السلام نے مسواک کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا، کہ جس نماز کے لیے مسواک کی جائے وہ نماز اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی ہے 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس پر 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم مسواک کو استعمال کریں وضو کے وقت، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، یہ مسواک کے آداب ہیں، اور جن جن جگہوں اور جن جن اوقات میں مسواک مستحب ہے بہت ساری جگہ فقہاء نے ذکر کی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا یتسوق قبل ان یتوضأ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ دن میں یا رات میں سو جاتے، آرام فرماتے، اور پھر بیدار ہو جاتے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے، وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ اور اسی طرح شریح ابن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شریح ابن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بأي شيء كان يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قال بالسواک، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ حضور علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سی چیز سے شروع فرماتے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالسواک، مسواک سے۔ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی یستاق، کہ حضور علیہ السلام مسواک کرتے فیعطینی السواک، پھر وہ مسواک مجھے دے دیتے حضور علیہ السلام لأغسلہ، تاکہ میں اس مسواک کو دھو ڈالوں، فأبدأ بہ فاستاق، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں خود مسواک کرتی اس کے ساتھ، پھر میں اس کو دھو دیتی اور پھر حضور علیہ السلام کو مسواک دے دیتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو مسواک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری طرح مسواک نہ کی ہو تو اسے مکمل کر لیں۔ اور اس احادیث سے کئی مسائل معلوم ہو جاتے ہیں کہ جیسے مسواک وہ مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون اور مستحب اور سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسرے کی مسواک اس کی رضامندی سے استعمال کرنا وہ بھی جائز ہے، کہ بھائی مجھے اپنے مسواک دو میں استعمال کروں، بالکل استعمال کرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک فرماتی اور وہ مسواک نرم کر دیتی، پھر حضور علیہ السلام کو مسواک دیتی اور حضور علیہ السلام مسواک فرماتے۔ اور اسی طرح جو نیک اور خدا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے مسواک استعمال کرنا اور ذریعہ تبرک
کہ ان کا لعاب ہمارے منہ میں لگ جائے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں آخری وقت میں بھی، زندگی کے آخری لمحات میں بھی مسواک فرمائی ہے۔ اور وہ لمبا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے مبارک کے ساتھ وہ پڑا ہوا تھا، اور اسی دوران میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور علیہ السلام نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وہ مسواک لی اور حضور علیہ السلام کے لیے مسواک وہ بنائی اور حضور علیہ السلام نے مسواک کی، اور پھر میں نے حضور علیہ السلام سے مسواک لی۔ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات میرے حجرے میں ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی وفات وہ میری گود میں ہوئی، سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں تھا۔ ہاں، اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں میرا لعاب حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کے ساتھ مل کر حضور علیہ السلام کے اندر گیا۔ تو وہ آخری وقت میں بھی حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ دیکھ آخری مرتے وقت بھی مسواک کرنا وہ مستحب ہے، فقہاء نے فرمایا ہے، اس لیے کہ الموت جسر الی وصال الحبیب، کہ یہ موت ایک پل ہے حبیب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور لازمی بات ہے جب کوئی اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے جائے، کسی بڑوں کے پاس جائے، کسی بہت بڑی بارونق مجلس میں جائے تو منہ میں مسواک کر لینی چاہیے تاکہ منہ کی سڑاہٹ اور منہ کی بدبو وہ ختم ہو جائے۔ ہاں، یہ مجلس کے آداب میں سے بھی ہے، گفتگو کے آداب میں سے بھی ہے۔ ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں مسواک فرمائی تھی، اور علماء نے مسواک کے 70 فائدے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ادنا اور کمتر فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد ہوتا ہے۔ مرتے وقت کلمہ شہادت وہ یاد رہے گی، جس کی بنا پر اس شخص کا خاتمہ جو اہتمام کے ساتھ مسواک کرے گا اس کا خاتمہ یقیناً خیر کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے مقابل میں افیون کے استعمال، اس کے 70 نقصانات فقہاء نے ذکر کیے ہیں، جس میں کم درجے کا نقصان اور ادنا درجے کا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد نہیں رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مسواک کے بہت زیادہ فوائد وہ فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ کچھ فوائد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیے ہیں، اور عطا رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کیے ہیں، اور وہ چند فوائد یہ ہے کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مسواک کے اہتمام سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بلغم کو دور کرتی ہے، اور تیسرا سر کے درد کو دور کرتی ہے، اور چوتھے نمبر پر بینائی کو تیز کرتی ہے، اور معدے کو درست رکھتی ہے، اور زبان کی فصاحت اور حافظے اور عقل کو بڑھاتی ہے، اور اسی طرح کھانے کو بھی ہضم کرتی ہے، اور بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے۔ جو شخص اہتمام سے مسواک کا استعمال کرے گا جلد بڑھاپا اس پہ نہیں آئے گا، اور حالت نظم میں مرنے کی حالت اس پر آسان کرتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے مرنے کی حالت، اور 10ویں موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے مسواک۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اور ملک الموت شیطان کو اس سے دور بھگاتے ہیں، اس بندے سے شیطان کو دفع کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ مسواک ایک چھوٹی سی ٹہنی، چھوٹی سی وہ ٹہنی ہے، اور چھوٹی سی لکڑی ہے، اور اس کے اہتمام سے استعمال کی کتنی بہت فضیلت ہے کہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور شیطان کو اس شخص سے دور بھگاتے ہیں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ بھی یاد کراتے ہیں، کلمہ شہادت بھی یاد کراتے ہیں کہ اب آپ کلمہ پڑھ لیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔
اور صحابہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور صحابیات بھی اہتمام فرماتی تھیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مسواک کو اپنی پگڑیوں میں رکھتے تھے، یا یوں یہاں جو قلم رکھتے ہیں لوگ یہاں پر، یا پنسل وغیرہ، اس طرح صحابہ رکھتے تھے مسواک۔ یہ مسواک کا اہتمام تھا کہ ہر وقت وہ مسواک کا اہتمام فرماتے، اور صحابیات وہ اپنے دوپٹوں کے ساتھ مسواک باندھا کرتی تھی۔ اور اسی طرح زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول تھا یشہد الصلوات فی المسجد، کہ جب نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دیتے وسواک علی اذنہ موضع القلم، اور مسواک اس کی یہاں پڑی ہوتی تھی، یہاں یہ قلم رکھنے کی جگہ یہاں پر مسواک پڑی ہوتی تھی، جیسے لکھنے والے یہاں قلم وغیرہ رکھتے ہیں۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى ثم ردوا الی موضعہ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے، مسواک کر کے پھر وہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیتے۔ بہرحال مسواک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بہت زیادہ فوائد، اس پہ بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کیمیائے مسواک، مسواک کی فضیلت، اور ٹوتھ پیسٹ کی حقیقت، یا اسی طرح مسواک کی فضیلت، کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے احادیث، فضائل، مسائل، اور اسی طرح طبی حوالے سے، روحانی حوالے سے، ہر طرح سے انہوں نے مسواک پر وہ بحث کیے ہیں۔ اور جو بہت بڑے بڑے وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی مسواک پر بحث کیے کہ مسواک انتہائی، ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح مسواک ایک ایسی چیز ہے، اور حضور علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس سے زنا اور فتنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا ثیابکم وخذوا من شعورکم واستاقوا وتزینوا فإن بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذلک فزنت نساؤہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کپڑے دھویا کرو، صاف اور ستھرے رکھا کرو، وخذوا من شعورکم، اور اپنے بالوں کو بھی برابر رکھا کرو، اپنے بالوں کو بھی برابر۔ بالوں کے متعلق دیکھو ہمارے ایسے معاشرہ بن گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ترک کر رہے ہیں، مونچھیں بڑھا رہے ہیں اور داڑیاں کٹ کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ کئی احادیث، حالف المشرکین اوفر اللحا واخف الشوارب، کہ مشرکین ان کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ اخف الشوارب وہ الگ مسئلہ ہے کہ مونچھیں کیسے کاٹنی چاہیے، کتنی کاٹنی چاہیے، یا منڈوانا چاہیے، لیکن احادیث میں مونچھیں بڑھانے کی کوئی ترغیب نہیں آئی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث میں کہ مونچھیں بڑھانے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے مونچھیں بڑھانا، بلکہ داڑیاں بڑھانا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی سنت وہ داڑیاں بڑھانا اور مونچھیں کاٹنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ داڑیاں کاٹتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، الٹی گنگا بہنے لگ گئی ہے۔ پہلے وہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ بلب دیکھیں نا، بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دماغ بھی الٹا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خذوا شعرکم من شعورکم، اپنے بال برابر کرو، ایسے نہ کہ پراگندہ بال ہو، کوئی یوں جا رہا ہے کوئی یوں جا رہے ہیں، نہ اس میں تیل لگا رہا ہے نہ اس صابن سے دھو رہا ہے، ہاں بس پاگلوں کی طرح وہ پھر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وستاقو، اور مسواک کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وتزینوا، اور خود کو خوبصورت بناؤ، خود کو خوبصورت بناؤ۔ فإن بنی اسرائیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذالک، بنی اسرائیل نہ اپنے کپڑے دھوتے تھے
اور نہ اسی طرح وہ اپنے بال برابر کیا کرتے تھے، نہ وہ مسواک کرتے تھے، نہ وہ خود کو خوبصورت کرتے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا کر بیٹھی، ان کی عورتیں زنا کر بیٹھی۔ ہر انسان کے اندر اب ایک نفسیاتی طور پر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو میرے ساتھ والا بھی خوبصورت ہو، یہ نفسیات ہے انسان کے۔ جب میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی جوڑ بہت ضروری ہوتا ہے، نفسیاتی جوڑ۔ اور نفسیاتی جوڑ یہ ہے، دیکھو عورت کے لیے بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، وہ ایک ماں اپنی بچی کو نصیحت کرتی ہے نا کہ اپنی ناک کی حفاظت کرنی ہے، ایسے نہ کہ شوہر کے منہ کے قریب منہ لاؤ اور اس کے منہ سے بدبو آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کے لیے تو نصیحت ہو گئی ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی نصیحت ہے نا کہ وہ بھی اپنا منہ صاف کرے۔ ہاں، یہ ایک نفسیات ہے، نفسیاتی طور پر۔ اگر آپ کسی کے منہ کے قریب جا کر وہ بات کریں گے اور اس کے منہ سے یوں سڑاہٹ آ جاتی ہے تو آدمی بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے منہ کے قریب منہ لا کر بات بھی کرے اور اس کے منہ سے بدبو بھی آئے۔ یہ معاشرتی آداب ہیں، یہ خانگی آداب ہے، خانگی زندگی، گھریلو زندگی اور میاں بیوی کی زندگی میں ضروری چیزیں ہیں کہ جیسے مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بیوی خوبصورت بنے، ہاں وہ میک اپ کرے، سرخی لگائے، بالوں میں کنگھی کرے، دنداسا لگائے، مسواک کرے، ٹوتھ پیسٹ کرے، ہاں، اور اسی طرح اپنے بدن سے بال لے لیں اضافی ہو اور صاف ستھری ہو۔ اسی طرح اس کی بھی خواہش ہے کہ میرا شوہر وہ صاف ستھرا ہو، ہاں، اس کے منہ میں بدبو نہ ہو، سگریٹ کی بدبو نہ ہو، نسوار کی بدبو نہ ہو، ہاں، یہ بدبودار چیزیں نہ ہو، ہاں، اور اس کے لیے وہ مسواک کرے، ٹوتھ پیسٹ کرے، وہ بھی بال خوبصورت بنائے، عطر لگائے، خوشبو لگائے۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ نفسیاتی طور پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل یہ چیزیں نہیں کیا کرتے تھے تو ان کی عورتوں نے زنا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں زنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ ان کو اپنے مردوں سے گھن آنے لگ گئی تھی، تو بس پرائے جگہ وہ پرائے مردوں میں وہ منہ مارنے لگ گئی ہیں۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بہت زیادہ وہ فضیلت ذکر کی ہیں، مسواک کے اپنے آداب ہیں اور مسواک کے اپنا وہ استعمال کا بھی طریقہ ہے۔ مسواک وہ اس طریقے سے پکڑنی چاہیے، پین نہیں، ادھر پینسل پڑی ہوگی مجھے دے، میں آپ لوگ کو مسواک کے آداب بھی ذکر کر لیں گے، اگلا سبب نہیں ذکر کرتے ہیں، ٹائم نہیں، ادھر پڑی ہوگی پینسل اس سائڈ۔ مسواک ہے نا، فقہا نے مسواک کے آداب ذکر کیے ہیں۔ ایک بالش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انگلی ہے نا اس سے موٹی ہونی چاہیے، اس کے برابر یا مسواکی کے برابر ہونی چاہیے، اور ایک بالش ہونی چاہیے۔ بعد میں استعمال کرتے کرتے کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 4 انگل سے کم ہو جائے تو پھر اس سے مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ اور مسواک پکڑنے کا یہ طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے دائیں اوپر دانتوں سے دائیں طرف یوں جائے، یوں، اور پھر نیچے والے دانت، اور یوں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا یہ دانتوں کا وہ عرض ہو گیا اور یہ دانتوں کا طول ہو گیا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس سے مسوڑے زخمی ہو جائیں گے۔ اور مسواک کو چوسنا بھی نہیں چاہیے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے برس کی بیماری لگتی ہے یا بواسیر کی بیماری۔ ہاں، نئی مسواک ہو تو اس کو آدمی چوس سکتا ہے۔ اور مسواک کے اس کے علاوہ آداب ہیں، مسواک کھڑی رکھنی چاہیے۔ وہ فقہا نے لکھا ہے اگر پڑی ہوئی مسواک رکھو گے تو اس سے جنون آتا ہے، جنون یعنی پاگل پن سا تھوڑا آتا ہے، یہ نہیں کہ مکمل پاگل ہو جاتا ہے۔ مسواک پڑی نہیں ہو، کھڑی رکھنی چاہیے دھو کر۔ اور مسواک وہ مردوں کے لیے بھی مسنون ہے اور عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ ایک شخص دوسرے کے مسواک استعمال کر سکتے اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ بہتر مسواک پیلو درخت کی ہے اور زیتون کی ہے، اور اسی طرح ہر کڑوے درخت کی مسواک وہ استعمال کر سکتا ہے۔
اور اسی طرح نیم کے درخت بھی وہ اس کی بھی مسواک استعمال کر سکتا ہے۔ طبی حوالے سے بھی اس میں فرق کیا گیا ہے کہ پیلو کی مسواک وہ السر ہو گیا معدے کا اور تیزابیت اور معدے کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح زیتون کے مسواک وہ الگ اس کے وہ فوائد طبی حوالے سے، نیم کے درخت کے وہ مسواک اس کے الگ فوائد وہ اطباء نے ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسواک کے استعمال مستحب اوقات، گھر میں داخل ہوتے ہو، گھر میں آپ موجود ہیں، آپ نیند سے بیدار ہو گئے، آپ مسواک کریں، یا آپ مجلس میں جا رہے ہیں مسواک کریں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پہلے مسواک کر لو۔ لیکن قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو پہلے مسواک کرو گے تو ایسے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسوڑے سے خون آ جائے۔ اگر مسوڑوں سے خون آ گیا تو پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بس طریقے سے ہو تاکہ سنت اور مسنون اور مستحب بھی ادا ہو جائے اور وہ فضیلت حاصل ہو جائے مسواک استعمال کرنے کی۔ اگر کسی کو مسوڑوں کی بیماری ہو، تھوڑا سا مسواک لگانے سے وہ خون آنے لگ جائے تو پھر وہ نہ کرے، وضو کے وقت مسواک کر لیا کرے، یا ایسے وقت میں مسواک کرے کہ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، بعد میں پھر وضو کر لے۔ ہاں، یا نماز کے لیے آ رہے تو وضو میں مسواک کر لے، اسی طرح مسجد میں آ رہے تو تب بھی مسواک کر لے، یا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے تو تب بھی مسواک کر لے۔ یہ مسواک کے آداب و مستحب وہ مواقع ہیں اور جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فقہاء نے بہت ساری جگہ وہ ذکر کیے مسواک کرنے کی، اور وہ حدیث میں مسواک کی فضیلت آپ لوگوں نے وہ سن لیے۔ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ مسواک اپنے پاس رکھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنے حدیث میں 100 تک احادیث تقریباً اس میں کہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ ہم جیب میں کتنی چیزیں رکھتے ہیں، موبائل، اتنا سارا موبائل رکھتے ہیں، پرس رکھتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں جیب نہیں ہوتا، پورا گودام خانہ ہوتا ہے، سگریٹ بھی ہوتی ہے، نسوار بھی ہوتی ہے، چھوٹی سی مسواک کے لیے اس میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ شیطان روک رہا ہے نا، شیطان اپنی محنت کر رہا ہے۔ ہم مومن مسلمانوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسواک بھی رکھیں۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ کے متعلق اور برش کے متعلق، اگر کوئی برش استعمال کرے اور ٹوتھ پیسٹ تو وہ جائز ہے، لیکن مسواک میں 2 چیزیں ہیں، ایک مسواک میں صفائی اور ستھرائی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسواک میں وہ لکڑی استعمال کرنا ہے مستقل ہو۔ تو اگر آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے اور برش استعمال کریں گے تو صفائی والی سنت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن مستقل ایک لکڑی استعمال کرنا، ہاں، جیسے پیلو کی یا زیتون کی یا نیم کے درخت کی، یہ سنت آپ کی رہ جائے گی۔ مکمل سنت حاصل کرنے کے لیے آپ باقاعدہ مسواک استعمال کریں، اور مسواک کا اہتمام بھی ہونا چاہیے ہر مومن مسلمان کے لیے۔ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہن ہیں ان کے لیے بھی زیتون کی جو نرم مسواک ہے ان کے لیے رکھنی چاہیے، تاکہ وہ بھی مسواک، وہ اجر ثواب ان کو بھی حاصل ہو۔ اور اپنے چھوٹوں بچوں کے لیے بھی مسواک لے لو کہ بیٹا مسواک ساری زندگی کرنی ہے، اس لیے کہ حسن خاتمہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، حسن خاتمہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ حدیث ذکر ہوگی کہ جو شخص اہتمام سے مسواک کرتا ہے، ملک الموت خود آتا ہے، شیطان اس سے بھگاتا ہے اور اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یاد دلاتا ہے۔ تو مسواک کا اہتمام اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ 25 روپے، 30-40 روپے کی، زیادہ سے زیادہ مہنگی ہو تو 50 روپے کی اچھی مسواک مل جاتی ہے، اور کئی دن وہ نکالتی ہے۔ اور ہم جتنا اس کا اہتمام کریں گے اور جتنا اس سے محبت کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ میں اجر ثواب بھی دیں گے، اور آخری خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کا یقیناً بالخیر فرماتے ہیں جو مسواک کا اہتمام اپنی زندگی میں فرماتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی اسباب حسن خاتمہ کے انشاءاللہ اگلے دن